باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم نے چاہا کہ ان کا رب اسی جگہ اور اس کی جگہ تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کی جگہ اور بچہ عطا فرما دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور محبت کرنے میں اس سے زیادہ ہو۔ پھر خضر علیہ السلام بولے کہ اب ایک بچے کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے بچے کو بھیج دیں گے جو اس سے پاکیزگہ ہونگا اور بہتر ہونگا بول کے بول رہے۔ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ جو یتیم لڑکوں کی تھی جو اس سہارے میں ہے کہ ان کی وہ شہر میں ہے اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا تو تمہارے رب نے چاہا کہ جب وہ جوانی کو پہنچ جائے تو اپنا خزانہ نکال لے تمہارے رب کی مہربانی سے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ پھر خضر علیہ السلام دیوار کے بارے میں بولے کہ جو دیوار خضر علیہ السلام بنائیں وہ یتیم بچوں کی تھی جن کے باپ نہیں تھے، جن کے باپ نیک آدمی تھے تو انہوں نے اس میں نیچے خزانہ رکھے تھے، تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگوں تک پہنچے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ جب جوان ہو جائے تو یہ خود اپنے ہاتھوں سے نکال لے خزانہ بول کے۔ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ سے دریافت کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، آپ کہہ دیں کہ میں اس کا کچھ حال تمہیں سناتا ہوں۔ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ذوالقرنین کو روئے زمین میں بڑی دستراس دی تھی اور ہم نے ان کو ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا۔ آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس نے ایک سفر کا سامان کیا۔ آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اس کو پایا کہ ایک سیاہ پانی میں ڈوب رہا ہے اور اس کے پاس ایک قوم دیکھی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین تم ان کو سزا دو اور کہا ان کے بارے میں نیکی کا رویہ اختیار کرو۔ یعنی یہ ذوالقرنین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ بول رہے تو ذوالقرنین علیہ السلام اپنا سامان لے کے ایک طرف نکلے، ایک جگہ نکلے، پھر وہاں تک ادھر نکلے کہ جہاں سورج غروب ہوتا، ویسٹ سائڈ ذوالقرنین علیہ السلام گئے تو انہوں نے دیکھے کہ ایک سیاہ پانی میں ڈوب رہا ہے، یعنی جو سورج ڈوب رہا تو ایسا دکھ رہا کہ کیچڑ میں سورج ڈوب جا رہا بول کے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ذوالقرنین تم ان کو ایک قوم تھی ادھر وہاں پر بستی تھی ایک، تو اللہ تعالیٰ بولے کہ ان کو سزا دو اور لوگ کے ساتھ نیکی کا رویہ اختیار کرو بول کے بولے۔ پھر آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذوالقرنین نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اس کو ہم سزا دیں گے، پھر جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹیں گے تو اس کو سخت سزا دے گا۔ آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو ایمان لائیں گا اور نیک عمل کریں گا تو اس کے لیے اچھا بدلہ ہے اور ہم اپنے معاملے میں نرمی کا برتاؤ کریں گے۔ آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ذوالقرنین نے دوسرے سفر کا سامان کیا۔ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک کہ سورج کے نکلنے کی جگہ پر پہنچا تو اس کو پایا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع ہوتا ہے جن کے لیے سورج کی طرف ہم نے کوئی اونٹ نہیں بنائی تھی۔ آیت نمبر پھر وہاں پر ذوالقرنین علیہ السلام میں بولے کہ جو ظلم کریں گا اس کو اپنا سزا دیں گے، اور اس کے بعد پھر جب ان اپنے رب کے پاس لوٹ جائیں گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اور سخت سزا دیں گے بول کے بول رہا اللہ۔ پھر اس کے بعد ذوالقرنین علیہ السلام وہاں پر لوگوں کو نرمی کا برتاؤ کرنا سکھائے، وہ سب کر کے پھر آگے گئے، پھر ایک سفر کا سامان کرے تو پھر ادھر پہنچے جہاں سورج نکلتا، تو ادھر دیکھیے کہ ایک بستی ادھر بستی ہے جس کے پاس اونٹ کوئی وہ نہیں ہے، سورج جیسا نکلتا ہے ان لوگ کی بستی وہیں ہے۔ تو یہ حقیقت آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حقیقت ہے اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا وہ ہم کو خوب معلوم تھا۔ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ذوالقرنین نے تیسرے سفر کا سامان کیا۔ 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس نے ایک طرف ایک قوم دیکھی جو بات کو نہیں سمجھ سکتی تھی۔ آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کہا اے ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، کیا آپ کے لیے اگر ہم چندہ جمع کر دے تو آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں گے؟ تو وہاں کے قوم والے بولے کہ جب ذوالقرنین علیہ السلام دو پہاڑ جہاں ملتے تب پہنچے تو وہاں پر ایک بستی تھی، ایک قوم تھی جو باتوں کو نہیں سمجھ سکتی تھی،
تو پھر وہاں پر دوسرے لوگ آ کے بولے کہ یہاں پر یاجوج ماجوج رہتے، یہاں زمین میں فساد کرتے رہتے، تو ہم آپ کو چندہ جمع کر کے دیتے، تو آپ کیا ہم لوگ کو ان لوگ سے بچانے کے واسطے دیوار بنا دیتے کیا؟ تو آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے، ذوالقرنین نے کہا وہ مال جس میں میرا رب نے مجھے اختیار دیا ہے وہ بہت ہے، تو تم مجھے اپنی قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ تو پھر ذوالقرنین علیہ السلام بولے کہ اللہ تعالیٰ جو میرے کو مال دیے وہ اس کے واسطے بس ہو جاتا، تم لوگ خالی تم لوگ میرے ساتھ مدد کرو یہ دیوار کھڑانے کے واسطے، تو میں ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا، بلکہ ذوالقرنین علیہ السلام بولے۔ تو آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذوالقرنین نے کہا تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ، کام جاری ہو گیا یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا تو کہا اب اس کو دھن کو یہاں تک کہ اس کو آگ بنا دیا، پھر کہا کہ اب پگھلا ہوا تانبا لاؤ اس پر ڈال دو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولے کہ ذوالقرنین علیہ السلام پھر کیا کرے، وہ لوہے سے پورے پہاڑ تک ایک دیوار لمبی کھڑا کر دیے، پھر لوگوں کو بولے کہ جو لوہا لائے اس کو تو مارو، اس کو مارو، پھر اس کے بعد اسے آگ بنائے، پھر اسے آگ بنا کے بولے پھر اس کو تانبا لا کے پگھلا کے دیوار پہ ڈال دو بول کے بولے ذوالقرنین علیہ السلام۔ پھر آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکے اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقاب لگا سکے۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جو ذوالقرنین علیہ السلام جو دیوار بنائے تھے یاجوج اور ماجوج کے پاس، تو لوگوں نے اتنی طاقت نہیں تھی کہ اللہ اس کے اوپر چڑھ سکے یا اس کے بیچ میں سے سرنگ بنا سکے۔ آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے مہربانی ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرا رب کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام بولے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے جو دیوار کھڑی، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ جب آ پہنچے گا تو جب یہ دیوار گر جائیں گی بول کے بول رہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے بول رہے ذوالقرنین علیہ السلام۔ آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اور اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے تاکہ وہ ایک دوسرے میں گھس جائے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس روز ہم جہنم کا کافروں کے سامنے لائیں گے۔ آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھی وہ سن نہیں سکتے تھے۔ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو کیا پھر بھی کافر یہی خیال کرتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنے کارساز بنائے، ہم نے کافروں کی دعوت کے لیے دوزخ تیار کر لی ہے۔ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کہہ دیں ہم تم کو بتا دیں کہ عمل کے لحاظ سے کون بڑے خسارے میں ہیں۔ آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اچھے کام کرتے ہیں۔ آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وہ ہے جو اپنے رب کی آیت کا اور اللہ کے سامنے حاضر کا انکار کر رہے ہیں تو ان کے اعمال برباد ہو گئے، تو قیامت کے روز ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ان کی سزا جہنم ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور رسول کو مذاق بنایا۔ آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے فردوس کی باغات ان کی مہمانی کے لیے ہوں گی۔ آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، وہاں سے وہ دوسری جگہ جانا نہ چاہیں گے۔ آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی ہو تو سمندر ختم ہو جائے اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہو، اگرچہ اس سمندر کی طرح ایک اور سمندر اس کی مدد کو ہم لے آئے۔ یعنی آقا فرما رہے کہ اگر اپنا اللہ تعالیٰ کی باتیں لکھنا چاہے تو ایک سمندر سے بھری ہوئی جھیل، مطلب جو پین کی ریفل ہوتی وہ ہے، تو اپن اس سمندر سے لکھنا چاہے تو سمندر ختم ہو جائیں گا، مگر اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی۔ اگر اپن ویسی سمندر لاتے گئے تو بھی اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں، جو تعریف ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے بول کے بول رہے۔ آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میری طرف اللہ کی یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جو اپنے رب سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔
صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول اللہ الکریم۔